نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں سورۃ ہود کی مختصر سی تفسیر اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ہر سورت کا اپنے سے ماقبل کی سورت کے ساتھ ایک اسمی اور نامی ربط ہوتا ہے۔ تو سورت ہود کا سورت یونس کے ساتھ اسمی ربط یہ ہے کہ یونس میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا اور شرک کی نفی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی بات منوا لے، ایسا نہیں ہے۔ شفاعت تو ہونی ہے لیکن یہ بِإِذْنِ اللہ ہونی ہے۔ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ شرک کی بھرپور تردید سورت یونس میں کی گئی۔ اب کہا جائے گا جب تم مشرکین کے عقائد کا رد کرو گے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو گے تو مشرکین کی طرف سے تمہیں طعنے، ملامتیں، طعن و تشبیہ، تکلیفیں، مصائب، مختلف قسم کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، جس طرح حضرت ہود کو اپنی قوم کی طرف سے سارے طعنے اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ دوسرا ربط سورت ہود کا یونس کے ساتھ وہ معنوی ربط ہے، یعنی مضامین کے اعتبار سے وہ ربط ہے۔ سورت یونس کے آخر میں بطور دلیل وحی کہا گیا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی، اس کی پیروی کریں، اسے بیان کریں۔ اب سورت ہود کی ابتدا میں کہا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی وہ جو ما یوحا ہے، یعنی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وہ یہ کتاب محکم ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کا قرآن ہے، چنانچہ آپ اس قرآن کی پیروی کریں۔ دوسرا ربط جو سورت ہود کو سورت یونس کے ساتھ ہے کہ جب ہم نے سورت یونس میں اس بات کو دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ سے جبراً زبردستی کوئی بات منوا لے، تو جب اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا غائبانہ پکار کے لائق بھی کوئی نہیں، لہذا مصائب میں اور مشکلات میں، دکھوں میں اور تکالیف میں غائبانہ پکار کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے اللہ ہی کی پکار کرنی ہے۔ ایک اور ربط جو سورت ہود کو سورت یونس کے ساتھ ہے کہ سورت یونس میں اللہ نے عقلی دلائل زیادہ دیے، 10 عقلی دلائل اللہ نے اپنی توحید پر اور اپنی الوہیت پر اور اپنی وحدانیت پر اللہ نے 10 عقلی دلیلیں پیش فرمائیں۔ اب سورت ہود میں اللہ دلائل نقلیہ پیش کریں گے، یعنی مختلف انبیاء سے اللہ ان کے وعظ کو، ان کی تقریروں کو اللہ نقل کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا دعوی توحید
صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، نقل کے بھی مطابق ہے۔ ہم نے جتنے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے تھے، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی کا واز کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ربط ہو گیا سورت ہود کا سورت یونس کے ساتھ۔ اب سورت ہود کا جو مختصر سا خلاصہ ہے کہ اس میں اللہ کیا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے اہم مضامین اس میں کون سے ہیں، تو رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورت ہود کے 4 دعوے ہیں، 4 دعوے ہیں سورت ہود کے۔ پہلا دعویٰ سورت ہود کا جو ابتدا ہی میں بیان کر دیا گیا تھا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ مفصل بھی ہیں، اس کو بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے، اور اس کتاب کا پیغام یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ سورت ہود کا پہلا دعویٰ ہے، پکار کے لائق، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ سورت ہود کا جو دوسرا دعویٰ ہے وہ پہلے دعوے کی علت ہے، پہلے دعوے کی دلیل ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس دعوے کو آیت نمبر 5 میں اللہ نے بیان کیا۔ تو جب یہ علت بنا یہ دعویٰ تو اب اس کو اس طرح ادا کر لیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ کیونکہ عالم الغیب متصرف صرف اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ پہلے دعوے کی علت ہے، عبادت اور پکار اس کی ہونی چاہیے جو ہمارے حالات سے واقف ہو، ہماری پکار کو سن رہا ہو۔ تو عالم الغیب ہونا، ہر ایک کے حالات کو جاننا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تیسرا دعویٰ جو ہے جسے آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا کہ مسئلہ توحید کے سنانے میں، مسئلہ الوہیت کے بیان کرنے میں، جب تم یہ مسئلہ بیان کرو گے تو مصائب کے پہاڑ تم پر توڑے جائیں گے، راستے روکے جائیں گے، فتوے لگائے جائیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی، مزاق اڑائے جائیں گے، گلے میں رسیاں ڈالی جائیں گی، مخالفتیں ہوں گی۔ چنانچہ ما یوحا، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے پہنچانے میں سستی نہیں کرنی، بلکہ جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس مسئلے کو پہنچانا ہے، اور اس رستے میں آنے والی ہر پریشانی اور اس رستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے جھیل جانا ہے۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے جسے آیت نمبر 12 میں بیان کیا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا، میرے پیغمبر شاید کہ آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ نہ میرے پیغمبر، ایسا نہیں، آپ نے ما یوحیٰ کو، جو چیز آپ پر وحی کی جا رہی ہے قرآن کی صورت میں، آپ اسے کھول کھول کے بیان کریں، بہادری کے ساتھ، مصائب اور دکھ اور تکلیفیں بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے برداشت کرنی ہے۔ اور چوتھا دعویٰ جسے آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس دعوے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، عقلی دلیلیں بھی، نقلی دلیلیں بھی،
دلیل وحی بھی ہم نے دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، نہ میرے پیغمبر، یہ صرف ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے ہیں، ورنہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یہ 4 دعوے ہیں جو اللہ نے سورۃ ہود کی ابتدا میں اللہ نے پیش کیے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ 7 انبیاء کے قصوں کو بیان کریں گے، 7 انبیاء کے واقعات، اسے ہم دلائل نقلیہ بھی کہہ لیں گے۔ اور یہ جو 7 انبیاء کے قصے ہوں گے ان کا تعلق ان دعووں کے ساتھ ہوگا جی۔ پہلے 3 قصے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تینوں قصوں کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہوگا۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اللہ یہ 3 انبیاء کے قصے بیان کریں گے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چوتھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور 5واں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان دونوں قصوں کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر آئے تھے، وہ اندر چلے گئے، بچڑا ذبح کیا، اسے تلا، تیار کر کے لائے، سامنے رکھا، انہوں نے نہ کھایا، یہ پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا، اور جبریل امین جو نوریوں کا سردار ہے اسے بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اندر گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ورنہ وہ منع کر دیتے کہ آپ کن تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ پھر یہی فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے سامنے آئے، ان کے گھر میں آ گئے، قوم کے بدماش بھاگتے ہوئے آئے، چڑھائی کر دی، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط پریشان ہوئے، افسردہ ہوئے، انہیں یہ پتہ بھی نہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں، جن کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے فرشتوں کی حقیقت کا پتہ نہ چلا، وہ ساری دنیا کے حالات کو کیسے جانتے ہیں، وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 قصے اس لیے بیان کیے کہ دوسرے دعوے سے تعلق ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، اسے پھر پہلے دعوے سے متعلق کیا۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اہم دعویٰ تھا، اس لیے ایک اور نبی کا واقعہ اس پر بطور شہادت، اس پر بطور گواہ اللہ نے پیش کیا۔ اور 7واں قصہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ اس کا تعلق ہے تیسرے دعوے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق تیسرے دعوے سے ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے مصائب آئے، کتنے دکھ انہوں نے جھیلے، کتنی تکلیفیں انہیں آئیں۔ لوگوں نے فتوے لگائے، جادوگر کہا، جادوگر مقابلے میں وہ لے کے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین پر وہ لوگ کمر بستہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف سے بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کتنی جرأت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کتنی شجاعت سے میرا پیغام فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ لہذا تم بھی اس پیغام کے پہنچانے میں دلیری، شجاعت اور بہادری سے کام لیں گے۔ وہ جو چوتھا دعویٰ ہے کہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، اس کے لیے ایک آیت اللہ لے کے آئیں گے، 109 آیت نمبر 109، جس میں اللہ کہیں گے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ
مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ میرے پیغمبر جن جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن جن کے یہ سجدے کرتے ہیں، جن جن کی یہ پکارے کرتے ہیں، میرے پیغمبر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ ہم یہ ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پہلے باپ دادا ہمارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تقلید آبا کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور چوتھا دعویٰ تھا بھی یہی کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، صرف ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے انداز تفسیر کو ذرا آپ دیکھیں، اہل علم لوگوں کو میں توجہ دلاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورت کی آخری آیت میں اللہ نے ان چار دعووں کو اجمالاً ان کا اعادہ کیا ہے۔ آخری آیت میں یہی چار دعوے اللہ بیان کر رہے ہیں۔ سورت ہود کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ عالم الغیب، صرف اور صرف اللہ ہے۔ آگے فرمایا فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کر۔ اس میں پہلے دعوے کا ذکر ہے۔ پہلا دعویٰ یہی تھا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر آگے کا توکل علیہ، اس میں تیسرے دعوے کا ذکر ہے۔ میرے پیغمبر مسائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ نے تمام تر بھروسہ اپنے رب پر کرنا ہے۔ اور اس کے آگے سورت کو ختم کیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے چوتھے دعوے کو ذکر کیا کہ تم مشرکین جو کچھ کر رہے ہو، ضد، اناد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کی مخالفت کر رہے ہو، اور تمہارے یہ اعمال میرے سامنے ہیں، میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے پوچھ لوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔